بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محترم دوستو، یہ کوئی جلسہ اور تقریر کا موقع نہیں جو آپ کے سامنے لچھے دار اور بڑی بڑی باتیں کی جائیں. یہ ایک مذاکرہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آپس میں مذاکرہ کرتے رہا کریں، کیونکہ مذاکرہ کا کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو جو باتیں پہلے کی گئی ہیں یا میرے بعد کی جائیں گی یا میرے توسط سے، میرے ذریعے سے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، وہ نصیحت نہیں، کوئی تقریر نہیں، کوئی وعظ نہیں، ایک مذاکرہ ہے. کیونکہ مذاکرہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے اور ہمارے لیے مفید ہے. دوستو، ابھی ہمارے سامنے جناب مولانا شاہد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی. مختصر الفاظ میں سب کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ اس بستی کے لیے، اس ادارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر ان بچوں کو اللہ نے بھیج دیا. یقیناً بڑی خوش نصیبی ہے بستی والوں کے لیے، ادارہ کے ذمہ داروں کے لیے، صدر صاحبان اور سیکرٹری صاحبان کے لیے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینے کی ہم کوشش کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو بہتر سے بہتر انداز سے ہمیں انجام تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے. تقریر کا موقع نہیں. مولانا نے بتایا کہ اس کتاب کو نازل کرنے سے پہلے پہاڑوں کو بھی پیش کیا گیا، لیکن سب نے قرآن عظیم کی عظمت، برکت، رفعت و بلندی کی وجہ سے، اس کے مقام اور برتری کی وجہ سے سب نے اس کے بوجھ کو، اس کی عظمت کو برداشت کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس قرآن عظیم کو نازل فرمایا اور پوری انسانیت کی ہدایت دی. دنیا میں بے شمار کتابیں آئیں، 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام آئے، لیکن اللہ نے تمام نبیوں کے نام کو محفوظ نہیں رکھا. کتابیں بھی بہت ساری آئیں، لیکن ان کتابوں میں تمام کتابیں محفوظ نہیں، لیکن مشہور 4 کتابیں ہیں: توریت، زبور اور انجیل اور قرآن کریم. تمام وہ کتابیں جو اس سے پہلے آئیں، کسی کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تقدس نے نہیں کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا، گرچہ تمام کتابوں کو اللہ نے نازل کیا. توریت اللہ کی کتاب، زبور اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، حضرت موسیٰ کو بھیجنے والے اللہ، حضرت عیسیٰ کو بھیجنے والے اللہ، حضرت زکریا اور صالح کو بھیجنے والے اللہ، حضرت یعقوب سب کو، اسماعیل کو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ. لیکن قربان جائیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی آخر زمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن انسان تمام مخلوقات میں جتنی مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ مکرم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اس انسان میں بھی سب سے زیادہ محترم، باعزت اور مکرم نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو بنایا.
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی، اے اللہ مجھے نبی نہ بنا کر کے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہوتا، یہ میرے لیے زیادہ شرف کی بات ہے۔ دوستو کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا، کتنی بڑی عزت ہے، اور جو اس امت کا نبی ہوگا اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں کی۔ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو یہ پروگرام ہے شعبہ حفظ کا افتتاح، میں اسی طرف آپ کا ذہن منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی چاہت کے، بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی مانگ کے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ یہ اللہ کا خاص احسان اور خاص فضل ہے۔ جس امت میں دعا پیدا ہونے کے لیے دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر جب پڑھا اور دیکھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں جس کا مقام اتنا بڑا ہوگا، جس کی امت کا مقام بعض انبیاء کے برابر ہوگا، اس امت کی جب فضیلت، اس کے مقام کو پڑھا اور دیکھا تو انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کیا، اور دشمنوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے مار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصلاً ان کی دعا کو قبول کیا اور دوسرے آدمی کو سولی دے دی لوگوں نے، ان کی شکل میں اللہ نے بھیجا، اس کو لوگوں نے پھانسی دے دی۔ لوگوں نے سوچا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر صحیح سالم اٹھا لیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی دعا قبول ہوئی، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس دھرتی پر، اس زمین پر، اس دنیا میں آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں، نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی۔ تو دوستو یہ مقام ہے ہمارا، یہ ہمارا مقام، یہ ہماری حیثیت۔ اب ہم اپنے مقام کو، اپنے مرتبہ کو نہیں سمجھے تو یہ ہماری کمی ہے۔ ایک شہزادے سے، ایک بادشاہ کے لڑکے سے وہ کہا جائے کہ آپ گندے کام نہ کریں، گندے لوگوں کے ساتھ، شرابی کے ساتھ، جواری کے ساتھ اور ناپاک قسم کے لڑکوں کے ساتھ آپ نہ رہیں، یہ افسوس کی بات۔ تو یہ امتی محمدیہ سے کہا جائے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ بہتان تراشی نہ کریں، آپ مدرسوں پر، آپ علماء پر، آپ نائبین رسول پر، آپ امت کے اماموں پر، مدرسے اور مکاتب کے اساتذہ پر اور حفاظ پر اور عالموں پر آپ کیچڑ نہ اٹھا لیں، ان سے کہا جائے، یہ افسوس کی بات۔ اس امت کا ہر فرد داعی ہے، ہر فرد کو نبی کی دعوت دینے والا، قرآن کی دعوت دینے والا، اسلام کی دعوت دینے والا اور نبی کے طریقے کی دعوت دینے والا ہونا چاہیے۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ہم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمیشہ اس فکر میں لاتا ہے کہ یہ مولوی اچھا کپڑا کیسے پہن رہا ہے، اس کی نوکری کیسے ہو گئی، اس کو اتارا کیسے جائے، اسے ذلیل کیسے کیا جائے، اس کے کپڑے گندے کیسے ہو جائے، اس پر الزام کیسے لگایا جائے، یہ مدرسہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کے سیکورٹی کی اتنی بڑی عزت کیوں ہو رہی ہے، اس کے صدر کی اتنی واہ واہی کیوں کی جا رہی ہے، مدرسے کی ذمہ داروں کی ایسی عزت کیوں کی جا رہی ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں جو مستقل اس میں اپنا انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنے مشن اور اپنی قوت کو صرف کر رہا ہے بے فائدہ۔ اگر اسی صلاحیت کو، اسی قوت کو، اسی زبان کو، اسی علم کو، اسی عمل کو، اسی علم کو اگر اس پر خرچ کرے، یہ میرا مدرسہ کیسے ترقی کرے گا، میرے مدرسے میں بچے کیسے آئیں گے، میرے مدرسے میں اچھی تعلیم کیسے ہوگی، میری مسجد سب سے زیادہ خوبصورت اور خوشنما مسجد کیسے بنے گی، میرے امام اچھے کپڑے کیسے پہنیں گے، میرے امام کی تنخواہ سب سے زیادہ بہتر دوسری جامع مسجد کے مقابلے میں ہمارے مسجد کے امام کی تنخواہ کیسے اچھا ہوگی، ہمارے امام کے بچے بھی اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں کیسے پڑھیں گے۔ قسم خدا کی جس دن یہ امت اس کی فکر کرنے لگے گی، اس کی کایا پلٹ جائے گی۔
دوستو دنیا مقدر سے ہے، ہمارے مقدر میں ہماری زندگی میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ مقدر میں جتنا ہے ملے گا، لیکن یہ دین محنت سے ہے۔ اس دین پر، اس علم پر، مسجد پر، مدرسوں پر، علماء کی محبت میں، علماء کی الفت میں، علماء کی عزت میں، علماء کی چاہت میں اور طالبان علوم نبوت کی خدمت میں جتنا زیادہ ہم وقت لگائیں گے، اللہ تعالی ہمارے مقام کو اتنا زیادہ بلند کرتا چلا جائے گا۔ ہمارے گھر بار میں ترقی ہوگی، بچے ہمارے فرمانبردار ہو جائیں گے، ہماری بیویاں ہماری ماتحت اور ہماری فرمانبرداری کرنے پر لگ جائیں گی۔ لیکن آج یہ ہے کہ لوگ مولویوں کے پاس گنڈے کرانے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ایک تعویذ دے دیجئے، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میری بیوی میری کہیں سنتی نہیں ہے، وقت پر کھانا نہیں دیتی، وقت پر پانی پیش نہیں کرتی، میرا بچہ بہت غلط طریقے پر چلا گیا ہے۔ دوستو یہ عذاب ہے اس کا کہ ہم نے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو علماء کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، مسجدوں کے خلاف لگانا شروع کر دیا ہے۔ قسم خدا کی جس دن اپنی صلاحیت کو مدرسوں کی فکر میں، مساجد کی فکر میں اور مدارس کے علماء کی فکر میں اس کی برتری میں لگا دیں گے، انشاءاللہ الرحمن اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا۔ آپ تو کرنا تو چاہیں دوستو، اس مقام کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ اس مقام کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جس دن ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ کسی کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ و تقدس نے یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے کہا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے کیونکہ اسے ہم نے نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ توریت اپنی اصل شکل میں نہیں، زبور اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، انجیل اپنی اصل شکل میں موجود نہیں۔ کسی پادری کے لڑکے نے، کسی بادشاہ کے لڑکے نے، کسی وزیر کے لڑکے نے، کسی مکھیا اور سرپنچ اور چودھری کے لڑکے نے گناہ کیا، اپنے عالم کے پاس، اپنے پیشوا کے پاس، اپنے ائمہ کے پاس، اپنے پادری کے پاس لوگ آئے اور کہا امام صاحب میرا لڑکا، میں تو گاؤں کا چودھری ہوں، میں گاؤں کا مکھیا ہوں، میں گاؤں کا پردھان ہوں، میں یہاں کا MLA ہوں، میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی اس کے ہاتھ کاٹ جائیں، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور کاٹے جائیں۔ چوری کا حکم، اگر کسی نے چوری کیا ہے اس کا حکم اسلام میں ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے زناکاری کی ہے اسے سنگسار کیا جائے، اسلامی قوانین سب مسلم ہے۔ لیکن انجیل میں، توریت میں، زبور میں آپ دیکھیں گے کہ کسی پادری کے لڑکے نے، کسی چودھری کے لڑکے نے کوئی جرم کیا، چوری کی، اپنے ائمہ کے پاس، اپنے پادری اور پیشوا کے پاس لوگ آئے، کہا حضرت میرا مقام بستی میں اتنا بڑا ہے، علاقے میں اتنا بڑا ہے، میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس عالم نے، اس پیشوا نے، اس امام نے، اس پادری نے یہ کہا کہ انجیل میں یا زبور میں یا توریت میں یہ حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ پہلی امت میں بھی یہ فیصلہ پہلے سے تمام کتابوں میں مسلم تھا، لیکن کیونکہ آپ چودھری ہیں، آپ پردھان ہیں، تو یہ گنجائش ہے کہ آپ اتنا پیسہ اگر دے دیتے ہیں تو اس آیت کو وہاں سے پلٹ دیتے ہیں، آیت کو مٹا کر دوسری آیت لکھ دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے جس حالات میں، جس موقع سے جیسا کیا ویسا فیصلہ انجیل میں، توریت میں، زبور میں لوگ لکھتے چلے گئے اور ترمیم کرتے چلے گئے۔ آج حالات یہ ہیں کہ توریت اور زبور اپنی حالت میں موجود نہیں، لیکن قرآن کریم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ کو معلوم ہے علماء موجود ہیں، مجھے تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں اور تقریر کا موقع نہیں کہ لوگوں نے، اسلام دشمن طاقتوں نے
باطل طاقتوں نے، نبی کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے قرآن کے ہزاروں اور سینکڑوں لاکھوں نسخوں کو دریائے برد کر دیا، سمندر میں غرقاب کر دیا۔ کیا دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو گیا؟ کیا قرآن کا خاتمہ ہو گیا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ آج ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حفاظ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں، بتا نہیں سکتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کتاب کا حافظ ہو۔ ایک چچا نہرو ایک پراتھمک کتاب جو پراتھمک مکتب میں پڑھائی جاتی ہے، اردو کا قاعدہ بھی ایک انسان زبانی یاد نہیں کر سکتا اور یاد نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ضخیم اتنی موٹی کتاب کو ایک انسان کے سینے میں محفوظ کر دیا اور محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اسی آیت کا کرشمہ ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ لہذا دوستو آج بھی قرآن اپنے تمام زبر زیر پیش غنہ و ادغام کے ساتھ جس حالت میں اللہ سبحانہ و تقدس نے آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا، آج بھی قرآن ہو بہو محفوظ ہے اور قیامت کی صبح تک یہ قرآن کریم اپنی صحیح سالم اپنی حالت میں محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن کا اعزاز، آپ اس قرآن کے ماننے والے ہیں، آپ اس قرآن کے چاہنے والے ہیں، آپ کا مقام بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ یہ نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی امت، ہمارا مقام تو بہت ہی بڑا ہے، ہماری ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہے۔ جو انسان جتنا بڑا افسر ہوتا ہے، جو انسان جتنی بڑی ذمہ داری پر فائز ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ دوستو بتانا مقصود یہ ہے کہ آج اس بستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر بھیج دیا ہے کہ یہ بچے کہیں پڑھ رہے تھے، اللہ نے حالات پیدا کیے اور مفتی شمیم صاحب تک یہ خبر آئی، ان کے دوست نے، ان کے مخلص نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ بچے ادھر ادھر چلے جائیں گے، آپ اپنے یہاں شعبہ حفظ قائم کر دیں۔ مفتی صاحب نے ہمیں فون کیا کہ مولانا ایسا مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا کہ مفتی صاحب بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ کیسے ہوگا؟ اللہ پورا کرنے والا ہے۔ اپنے صدر صاحبان سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے سیکریٹری صاحبان سے مشورہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے آپ شروع کر دیجئے۔ یقیناً آپ کے بستی کے لوگ، آپ کے عوام آپ کے چاہنے والے ہیں اور یقیناً دامے درمے سکھنے آپ کی مدد کریں گے، اور آپ کا ادارہ اس قرآن کی برکت سے جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، صبح ذکر و اذکار ہوں گے، صبح قرآن کی تلاوت، دوپہر قرآن کی تلاوت اور رات قرآن کی تلاوت جب ہوگی، اس کی برکت سے آپ کی بستی میں اللہ تعالیٰ نور کی بارش کر دے گا، رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ قسم خدا کی ہم کہتے ہیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہونے لگتی ہے، جہاں بچے صبح اور شام دوپہر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس قرآن کی برکت سے، اس کی تلاوت کی برکت سے، جو ننھی منی زبانوں سے اور تتلاتی ہوئی زبان سے جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے کہ قرآن جس ادارے میں پڑھایا جائے، ادارے کی ہر ممبر کی، ہر سیکریٹری اور صدر صاحبان کی، اساتذہ کی اللہ تعالیٰ نگہبانی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اس بستی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ فلاں صاحب، یہ شکور میاں، یہ غفور میاں بھی مدرسے کا ممبر ہے، یہ عبدالجبار جو بالکل غریب ہے اور فقیر ہے، لیکن چند روپیے سے جو اس کے پاس اللہ نے دیا ہے، 10 روپیے سے یا 50 روپیے سے یا 100 روپیے سے بھی ان بچوں کے لیے اپنی مدد کر رہا ہے۔ کوئی چاول سے مدد کر رہا ہے، کوئی گوشت اور سالن سے مدد کر رہا ہے، اس کے کھیت اور کھلیان میں اگر دال کی اپج ہوئی ہے اور غلے کی اپج ہوئی ہے تو کوئی گیہوں سے اور چاول سے اور دال سے اور مسالے سے، اور جس کے پاس نہیں ہے تو خرید کر کے آٹے کی بوری دے کر کے مدد کر رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایسی برکت کا اور ایسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک ایک انسان جو ان حافظوں کی حفظ کرنے میں مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی ذمہ داری پر ہر غفور کی اور شکور کی اور رحمان کی اور ستار اور جبار کی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتا ہے کہ بستی کے تمام ممبران جو مدرسے کی تعاون میں اپنے دن رات اور اپنی محنت کو صرف کر رہے ہیں، اس کی فکر کر رہے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اس کی نگہبانی پہ لگ جائیں۔
اور فرشتے ایسے لوگوں کی نگہبانی پر لگ جاتے ہیں اور سب کی اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے ہم نے مدرسے میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا جو آپ کو اندازہ تک نہیں ہوگا. آپ نے غلہ یہاں دے دیا اور آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے کہیں سے بھی غلہ بھجوا دے. آپ کر کے تو دیکھیں, اب مانگ کے تو دیکھیں, یہ سارے نظام کا چلانے والا اللہ ہے. آپ اللہ سے مانگے اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ, یہ دعا عبادت کی مغز ہے. آپ دیں اور قبولیت کی امید اللہ سے رکھیں کہ اے اللہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تو مولوی کی تقریر پر اور مولانا صاحب کی تقریر پر ہم نے آدھا مال بچوں کے لیے رکھا اور آدھا مال ہم نے مدرسے مفتی صاحب کے حوالے کر دیا ہے کہ مفتی صاحب ابھی میرے پاس اتنا ہی ہے, یہ 100 روپیہ, یہ 50 روپیہ, یہ 10 کلو گیہوں, یہ 50 کلو چاول ہے, فی الحال اس کو قبول کر لیجئے. اور کچھ ہم نے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس کو قبول فرما لے. آپ دیکھیں گے اس کے ایک ہفتہ کے اندر اس کے برکات آپ کے گھر میں اس کا احساس ہونے لگے گا. ایک موقع سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے درمیان تقریر کی اور کہا جس کے پاس جو ہے وہ لے کر کے آ جاؤ. تمام صحابہ جن کے پاس جو تھا لے کر کے اپنا اپنا آئے. حضرت عمر فاروق بھی آئے, حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اپنا اپنا جو کچھ بھی تھا لے کر کے آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آج تو ابو بکر سے ہم جیت جائیں گے, کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اتنا مال نہیں تھا. ہم میں سے بہت سے دوست, بہت سے احباب, بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے پاس دل تو ہے, جذبہ تو ہے, لگن تو ہے, چاہت تو ہے, طلب تو ہے. مفتی صاحب نے شعبہ حفظ قائم کیا ہے. ہماری بستی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے, بڑی عزت کی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دال دے دیں لیکن اتنا پیسہ نہیں. ایسے لوگ بھی, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. آپ جب چاہیں گے اللہ اسباب پیدا فرمائے گا. بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے, آج موقع اچھا ہے, ابو بکر سے ہم فائق ہو جائیں. کس کی مجال ہے جو ابو بکر پر فائق ہو جائے, جو غار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور غار کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس پر کوئی فائق ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا مال تھا اس مال میں سے آدھا مال لا کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آج تو ابو بکر پر ہم فائق ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر میں جو کچھ بھی تھا اب تھوڑا سا, جو کچھ بھی تھا اب تھوڑا سا تھا, وہ لا کر کے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں میں ڈال دیا. صحابہ کی مجلس لگی, سب سے صحابہ, تمام صحابہ سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ تم کیا لائے, تم کیا لائے. سب سے پوچھا, سب نے اپنا اپنا جواب دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آیا, ان کی باری آئی, ان سے پوچھا کہ اے عمر فاروق تم کیا لائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جتنا مال تھا, جتنا سب کچھ تھا, اس میں سے آدھا ہم لا کر کے آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا. بڑے مالدار تھے, بہت کچھ تھا, لاکھوں کی ملکیت لا کر کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم کیا لائے ہو, تم کیا لائے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور جو کچھ بھی تھا وہ سب آپ کے پاس لائے ہیں, لے کر کے آ گئے. گھر میں کیا چھوڑا تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا. اللہ جو کچھ بھی تھا وہ سب لے کر کے آ گئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یعنی ان کی رحمت کو, ان کی برکت کو, ان کے ذکر کو, ان کی محبت کو گھر میں چھوڑ دیا ہے. عمر فاروق سر نیچے کر کے کہتے ہیں کہ آج بھی ابو بکر سے میری مجال نہیں. اے عمر تو یہ کیسے سوچ لیا کہ ابو بکر کو تو سبقت لے جائے گا, ابو بکر سے تو بڑا ہو جائے گا, ابو بکر سے تو زیادہ عزت پالے گا. سر نیچے کر کے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں. تو دوستو یہ تھے عمر فاروق اور یہ تھے ابو بکر. تو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ابو بکر والا جذبہ بھی ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عمر فاروق والا جذبہ بھی ہے. تمام کے جذبوں کو سلام. بہرحال اخیر میں آپ تمامی حضرات سے ہم درخواست کریں گے اور خصوصی طور پہ اس بستی کے نوجوانوں سے بھی جو بمبئی, دلی یا کرناٹکا یا سعودی عرب رہتے ہیں, دوستو اور عزیزو
آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ایک غنیمت موقع دیا ہے، ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر یہ موقع عنایت کیا ہے کہ لوگ اپنے ادارے میں کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ شعبہ حفظ قائم کرے، لیکن نہیں ہو پاتا ہے۔ میرے مدرسہ 2 منزلہ بڑی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، 2 منزلہ ہے، بڑا سا ہال ہے جس میں شعبہ حفظ چل سکتا ہے، اساتذہ کے لیے الگ کوارٹر ہے، کلاس روم الگ ہے، بڑا سا میدان ہے، لیٹرن ہے، باتھ روم ہے، 2 ہینڈ پائپ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے یہاں شعبہ حفظ نہیں۔ میرے لیے بدقسمتی کی بات، میری بستی والوں کے لیے بدقسمتی کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش نصیب سمجھا ہے۔ یہ بستی والے، سپولیا والے، اور سپولیا نہیں، صاحب اولیاء والے، جو ہمارے شاہر صاحب نے کہا صحیح بات ہے کہ اولیاء والے ہیں آپ۔ یہ بچے جو اللہ کے نبی کے قرآن کی تلاوت کریں گے اور صبح شام قال اللہ اور قال رسول کریں گے، یہ سب تو اولیاء ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الملائکۃ لیضعوا اجنحتها لطالب علم رضا بما صنع، کہ اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے، قرآن یاد کرنے والوں کے لیے اور علم نبوت کو حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بٹھا دیتے ہیں، ان کے اس عمل سے خوش ہو کر کے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن کا پڑھنا ایسا عمل ہے جس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس کا نبی اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمارا اللہ، ہمارا رب، ہمارا خدا بھی راضی ہو جائے اور ہمارے نبی کی روح کو بھی تازگی پہنچے اور فرحت پہنچے، اور یہ بچے آپ کی محنت سے، آپ کی کاوش سے پھلے اور پھولے، اور دوسری مرتبہ 4 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد یہ موقع آوے کہ آپ یہاں سے جو بچے آئے ہیں بڑے ذہین ہیں۔ میں نے چند بچوں کے قرآن سنے ہیں، نعت بھی ہم نے سنا ہے، تلفظ بھی بہت اچھا ہے، ادائیگی بڑی اچھی ہے، ایسی نعمت ہے۔ لوگ تو 2 سال 4 سال نورانی قاعدہ اور ناظرہ پڑھانے میں وقت صرف کرتے ہیں۔ قربان جائیے دوستو، صاحب اولیاء والے اور سپولیا والے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بڑی نعمت کو بھیج دیا ہے، کاش آپ اس نعمت کی قدر کریں۔ اگر آپ قدر نہیں کر پائیں گے تو آپ سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں ہوگا۔ ہمارے سیکریٹری صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ماشاءاللہ، اور ہم جہاں تک جانتے ہیں بہت سارے سیکریٹریوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے اور بہت سے مدرسہ سے جڑے ہیں، تو سیکریٹری کو یقیناً جانتے ہوں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، اور بڑی بات کہی کہ سیکریٹری صاحب ایسے ہیں جو ہمارا ایک سکہ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن میں بہت سارے سیکریٹری کو جانتا ہوں کہ جب بھی پیمنٹ ہوتا ہے تو استاذ کے پیمنٹ میں سے 500 روپیہ ان کو چاہیے، اور بعض سیکریٹری ایسے ہیں جو 30% اور 20% ناجائز اور حرام اساتذہ محنت کرتے ہیں، پڑھاتے اساتذہ ہیں، اور سیکریٹری نے طے کر دیا ہے کہ 30% اور 20% اور 10% ہم کو دو۔ تم چاہے وقت پر نہیں آؤ، 7 بجے کے بعد وقت 8 بجے آؤ، لیکن ہم کو کمیشن دو۔ کیا وہ مدرسہ پھلے گا اور پھولے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اساتذہ سے بھی کہیں گے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور یہ بچے جو آپ کو ملے ہیں اس کو نعمت سمجھ کر کے وقت کی پابندی کے ساتھ ان بچوں پر اپنی صلاحیت کو، اپنی قوت کو، اپنے انرجی کو صرف کریں، اور بستی والوں سے بھی کہیں گے اس نعمت کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اپنی کمائی میں سے، حلال کمائی میں سے، اس مدرسے کے لیے بھی، اساتذہ کی تنخواہ کے لیے بھی، بچے کے کھان اور پین کے لیے بھی اپنی حلال کمائی میں سے نکالے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو، کاوشوں کو، آپ کے ارادوں کو قبول فرمائے، اور آپ کی راہ دنیا چوگنی فرمائے، اور آپ کو تمام طرح کی اس سے بلاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اس بستی کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ یہ تقریر کا موقع نہیں تھا، یہ تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی کہ ہمارے مفتی صاحب بڑے خوش نصیب ہیں، اور مفتی صاحب یقیناً بڑے محنتی بھی ہیں، آپ ان کی قدر کریں، یہ ایک نعمت ہے آپ کے لیے۔ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، بڑے مخلص ہیں الحمدللہ، جب بھی ملتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم کچھ ہو جائے، بڑے مخلص ہیں، آپ ان کی قدر کریں۔ کم بستی ایسی ہے جہاں ایسے لوگ، ایسے عالم ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان کی عظمت، ان کے مرتبہ کا خیال کریں، اور ان کی آواز پر آپ لبیک کہیں۔ مفتی صاحب کے مطالبہ سے پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ بتائیں مفتی صاحب آج کس چیز کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔